بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزوہ رجی جو 4 ہجری کو غزوہ احد کے بعد واقعہ ہوئی۔ اسے واقعہ رجی یا غزوہ رجی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہمارے آگے موجود ہے، اس کی تعمیر کے اندر یہ جو درخت شاداب ہرے بھرے ہیں، اس کی ابیاری میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے خون سے اس کی بیاری کی اور اس کو سیراب کیا۔ عمارت کی تعمیر میں ان کا پسینہ نہیں بلکہ ان کا خون شامل ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی۔ رجی مکہ سے قریب اور مدینہ سے دور ایک وادی تھی۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کو رجی کہا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ عادت تھی کہ اگر کوئی پانی کا کنواں ہوتا تو وہ اس کا کوئی نام رکھتے تھے اور اس علاقے کو اس کنویں کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ فلاں علاقہ، جو بھی نام رکھا جاتا تھا تو رجی اس علاقے کا نام تھا، اس کنویں کی وجہ سے تھا۔ جب غزوہ احد ہو گئی تو تقریباً سن 3 ہجری کے آخر اور سن 4 ہجری کی بات ہے، تو ایک قبیلہ بنو ازد اور بنو کارا کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو لوگ ہیں اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے دل نرم ہو چکے ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، تو آپ کوئی ایسی جماعت بھیجیں، وہ جماعت وہاں آ کر ان کی تربیت کرے، ان کی تبلیغ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی۔ بنو ازل اور کارا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ قریش مکہ سے نہیں تھے بلکہ یہ مختلف قبائل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اطمینان کروایا کہ ہم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو روانہ کیا۔ اس جماعت کے امیر کا نام حضرت عاصم رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ 10 صحابہ تھے۔ ان میں حضرت عبید، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے۔ جب یہ جماعت چلی تو یہ رجی کے مقام پر پہنچی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس جماعت میں حضرت عبید، حضرت زید اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ہیں، خاص طور پر یہ 3 صحابہ ہیں، مشرکین مکہ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ پر انعام رکھا تھا۔ خاص طور پر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک خاتون تھی جو بہت مالدار تھی۔ اس کے 2 بیٹے غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے۔ اس کا نام سلافہ تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اور منت مانی تھی کہ جو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جب ان کو علم ہوا تو انہوں نے دھوکہ دیا اور قبیلہ بنو حذیل اور بنو لحیان کو اطلاع کر دی کہ وہ ان میں شامل ہے۔ لالچ میں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر دی اور دھوکہ دیا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رجی کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ بنو حذیل کے 200 گھڑسوار ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ شروع ہوا اور تیر اندازی شروع ہو گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو ہمارے اس معاملے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میرے جسم کو ان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھ، کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میری گردن کاٹ کر سلافہ کو دے دیں گے۔ اور جب کفار ان کی گردن سر سے جدا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حفاظت فرمائی تھی ابابیل پرندوں کے ذریعے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ذلیل و خوار کیا ایک مکھی سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی جب آپ غار سور میں ایک مکڑی کے جالے سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ شہد کی مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ سارے بھاگ گئے۔ اب انتظار کرنے لگے کہ جب رات ہوگی تو رات کو ان کے سر قلم کر کے لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو سیلاب آیا، پانی ان کے جسم کو بہا کر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے حفاظت کی۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ باقی 6 اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی شہید ہو گئے۔ اور اب حضرت زید بن بصرہ، حضرت عبید اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ انہوں نے ان کو امان دی کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کو امان دی جاتی تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم نیچے پہاڑ سے اتر آئے اور انہوں نے ان کو باندھنا شروع کیا۔
جیسے ہی انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو باندھا تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب رہ گئے دو صحابی، حضرت زید بن بصرہ اور حضرت عبیب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبیب رضی اللہ عنہ نے حارث کو قتل کیا تھا اور حارث بہت بڑا سردار تھا۔ اس کے بیٹوں نے انعام رکھا تھا جو حضرت عبیب رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے گا، ہم اس کو کئی 100 اونٹ دیں گے۔ حضرت عبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ پہلے صحابی تھے جن کو پھانسی دی گئی۔ حضرت عبیب رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک اسی طرح لٹکائے رکھا۔ حضرت عبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کیے ہوئے ان کا جسم مبارک ویسا ہی تھا، بالکل تازہ۔ جیسے ہی قریش ان کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کھل گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دفنا دیا۔ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی تدفین اللہ تعالیٰ نے خود کر دی۔ تیسرے صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں مار دیا جائے گا، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم صرف یہ کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا کہ میری جگہ یہاں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مجھے یہ بات منظور ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ میری جگہ ان کو قتل کر دیا جائے، میں یہ بات بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ابو سفیان وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی جماعت نہیں دیکھی، یعنی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے کسی جماعت میں نہیں دیکھی جو اپنے نبی اور پیغمبر سے اتنی محبت کرتے ہوں۔ لہٰذا ناظرین، یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سب اصحاب شہید ہو گئے، ان کو شہدائے رجی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان طریقوں سے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔